آپ کا کپتان کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ وہ بالکل لیٹ گئے ہیں، انہوں نے پورے شرٹ اتار کے نا آگے بھیک مانگنے کا طریقہ ایک نیا شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویکلی پاکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابو ہریرہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی کے اندرون علاقے ڈھوکرتا میں۔ یہ کافی مشہور ترین علاقہ ہے، میلاد نگر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور اس علاقے کی جو ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں ابراہیم بٹ صاحب، ناصر بٹ کے بھتیجے ہیں اور عبداللہ بٹ کے بھتیجے ہیں۔ ان سے آج ہم ان کی سیاسی اور سماجی جو کاوشیں ہیں ان کے حوالے سے پوچھیں گے۔ یہاں پر ہم ڈھوکرتا کے علاقے میں موجود ہیں اور یہ علاقہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حلقہ شیخ رشید صاحب کا حلقہ ہے اور اس حلقے میں شیخ رشید صاحب کافی مضبوط امیدوار ہیں، لیکن ابراہیم بٹ صاحب جو کہ اس حلقے میں سماجی کام بھی کافی کرواتے ہیں اور سیاست میں بھی آنے کا ان کا کتنا چانس ہے، وہ آگے آنا چاہتے ہیں، ان کا فیوچر پلاننگ کیا ہے، یہ سب ہم ابراہیم بٹ سے جانیں گے۔ تو چلتے ہیں اندر اور ابراہیم بٹ صاحب سے ہم باتیں بھی کریں گے۔ ناصر بٹ کے بھتیجے ابراہیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اس علاقے میں کافی سماجی کام انہوں نے کروانا ابھی شروع کیے ہیں۔ اب ان سے میں یہی پوچھوں گا کہ اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ السلام علیکم جی۔ اس کا آغاز تو کافی پرانا ہے۔ میں ویسے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں شروع سے ہی کام کر رہا ہوں، لیکن سوشل ورک میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاست سے زیادہ میں سوشل ورک کو اہمیت دیتا ہوں۔ اور شروع ابھی یہ جو ریسنٹلی ایک ریپ کیس ہوا تھا اس میں نے کام کیا اس حوالے سے، تو پھر باقی وہ تو ہمیشہ سے جاری ساری انشاءاللہ آگے بھی۔ بیسیکلی سوشل ورک کو اس لیے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہوں کیونکہ لوگ ایک تو آواز نہیں اٹھاتے، کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر ہمارا گھرانہ، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علاقے کے یا کہیں پہ بھی باہر بھی کوئی کام ہو تو اس کے لیے میں ہمیشہ سے انشاءاللہ حاضر ہوں اور ہمیشہ یہ کام کرتا رہوں گا۔ اچھا، اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں آگے آنے والے کچھ سالوں میں، کیونکہ ابھی آپ کا سٹارٹ ہے، اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو بلدیاتی الیکشنوں میں آپ اس پارٹی کو اور خاص طور پر اپنے آپ کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آنے والے بلدیاتی حالیہ الیکشن جو ہوں گے انشاءاللہ میں اس میں ایز اے چیئرمین UC2 سے امیدوار ہوں، اور اللہ نے چاہا تو لوگوں کی اور اپنے علاقہ کے دوستوں کی مشاورت سے انشاءاللہ آگے بھی الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ رکنا تو نہیں ہے۔ یہ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز پہ اختتام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس سے آگے انشاءاللہ MPA MNA نظر تو سب جگہ پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب کے لیے آئیں گے میدان میں۔ تو اس علاقے میں جو کہ ڈھوکرتا ہے، میلاد نگر کا علاقہ ہے، اس پورے علاقے میں کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر تو جو بظاہر مسائل ہیں وہ تو پانی اور گیس کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ علاقے میں ٹیوب ویل خراب تھا، اس کے لیے میں نے ایفرٹ کی، اور جو کام سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا میں نے ٹھیکیدار صاحب کو کہا کہ اگر آپ کو کچھ پیسوں کے مالی معاملات میں مسائل آ رہے ہیں تو میں آپ کو اپنی جیب سے پیسے دیتا ہوں، جس وقت آپ کو بجٹ میں پیسے ملیں گے تو وہ آپ مجھے دے دیجئے گا۔ تو میں تو اب لوگوں کے لیے یہی کر سکتا ہوں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے سے پیسے لے لیں، جس وقت بجٹ میں آپ کو پیسے ملیں تو آپ مجھے بعد میں لوٹا دیجئے گا، کیونکہ عوام کافی پریشانی کا شکار ہے پانی کے حوالے سے، اور گیس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کافی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صرف UC اور اس حوالے سے تو مسائل نہیں ہیں، گیس کا تو پورے پاکستان میں ہی ایشو ہے، لیکن اپنی تئیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو حل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہوں۔ ابھی UC2 میں پانی کا کافی زیادہ مسئلہ ہے، اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ مسئلہ دن بہ دن کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو موقع ملا تو آپ اس حوالے سے کیا اہم اقدام اٹھائیں گے، کہ خاص طور پر کیونکہ یہ پانی کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بہت سنگین ہوتا ہے، اس پہ کافی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا جو مین جو اقدام ہے وہ آپ کیا اٹھائیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس روڈ پہ ہمارے کافی زیادہ ٹیوب ویلز تھے۔ جب یہاں پہ زلزلہ آیا تھا نا 2005 کا، اس وقت سے اللہ پاک کی ایک تقسیم ہے، اس کٹ سے یہاں سے روڈ سے پانی ختم ہو کے نا سارا پانی کا جو بہاؤ ہے نا وہ کوارٹروں
جو یہاں پہ ریلوے کوارٹر اس سائڈ پہ پانی کا مطلب کافی زیادہ وہاں پہ پانی چلا گیا۔ مسائل تو یہاں پہ پانی کے میں سمجھتا ہوں جب تک کوئی مکمل اس کا ایک ٹینکی اگر یہاں پہ ایک بن جائے، اور میری پوری کوشش ہے جو یہاں پہ ہمارے UC2 میں ڈسپینسری کے پاس ایک ٹینکی بنی ہوئی ہے اسے آپریشنل کیا جائے، اور ایک نئی ٹینکی انشاءاللہ اس علاقے میں بہت جلد شروع ہوگا اس پہ کام، انشاءاللہ وہ بھی آپریشنل ہوگی تو کافی کمی آئے گی اس مسئلے پہ قابو پانے کے حوالے سے۔ اچھا، ہم نے آپ کے تمام تر کاوشوں کے بارے میں تو بات کی ہے، میں اب تھوڑا سا رخ جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی طرف بھی موڑ لیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی پارٹی تھی، اگر یہ کہا جائے کہ تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 2013 سے 2018 کے الیکشنز میں وہ برسر اقتدار تھی پورے پاکستان میں، وزیر اعظم تھے، ان کی پارٹی سے پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز کیونکہ اس وقت لیڈ کر رہی ہیں پارٹی کو، تو آپ مریم نواز کا فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کل مریم نواز کے پیچھے ایک پوری لابنگ ہے نا، جو وہ انہیں ہمیشہ سے بیک فٹ پر دھکیلنے کی کوشش کرتی۔ جس وقت الیکشن، کون سی لابی ہے یہ؟ دیکھیں مطلب پارٹی کے اندر بھی لابی ہے جو مریم نواز کو اس لیے حوالے سے پسند نہیں کرتی کہ وہ کافی فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہار یتیم ہوتی ہے اور جیت کے بہت وارث ہوتے ہیں۔ جب مریم بی بی کی کمپین سے ہم بہت 13 الیکشنز ہم نے ضمنی الیکشن جیتے، اس وقت تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جس وقت الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوئی اس وقت سب کو تکلیف ہوئی، کیونکہ سلیکشن پہ وہی لوگ شور کر رہے ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ دیکھیں ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ آج نہیں ہمارے بچے کبھی نہ کبھی تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سر بلند ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیشہ میں پرسنلی ووٹ کو عزت دو کے حق میں آواز اٹھاتا رہوں گا، کیونکہ میں اس مائنڈ کا آدمی ہوں کہ جب آپ ووٹ دیں جس کو، آپ کی ووٹ سے ہی وہ ختم ہو، کوئی آ کے اسے ختم۔ لیکن ابھی جو کشمیر کا الیکشن ہے اس میں تو کشمیری عوام نے ووٹ کو عزت نہیں دی، وہ تو اب دیکھیں آپ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر آ گئی ہے، نون لیگ تیسرے نمبر پر چلے گی۔ دیکھیں نا جنہوں نے یہ پوری کیلکولیشن کی نا، وہ میری طرح ان کی نا میتھمیٹکس بڑی اچھی تھی۔ 6 لاکھ ووٹ سے 26 لاکھ کی سیٹیں دی، 26 سیٹیں دی گئیں، 5 لاکھ ووٹوں سے 6 سیٹیں دی گئیں، اور 3 لاکھ ووٹوں سے 11 سیٹیں دی گئیں۔ اب خود ہی کیلکولیشن کر دیں، ہمارا اگر ووٹ کو عزت دو کا نظریہ ختم ہو چکا ہے تو یہ 5 لاکھ کوئی فرشتوں نے ووٹ تو نہیں دی، ہم نے تو دیکھیں ہماری ووٹ کو عزت دو کا نعرہ عوام میں رچ بس کیا ہے۔ آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز میں جلسے دیکھے، ہمارے جلسوں میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور جو یہاں پہ گورنمنٹ برسر اقتدار میں تھی، ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہمیشہ۔ لیکن اگر جلسوں کی بات کریں تو اتنے جلسوں میں تو ظاہر ہے MQM بھی اتنے لوگ اکٹھے کر لیتی ہے، اتنے تو مصطفیٰ کمال بھی اپنے جلسوں میں اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اگر لوگوں کی بنا پر آپ کہیں کہ ہمیں اتنے لوگ ووٹ پہ جلسوں میں ہمارے اتنے لوگ آ رہے ہیں تو ہمیں جیتنا چاہیے، تو اس طرح تو پھر ووٹ نہیں نہ ملتے۔ آپ مجھے بتائیں کس طرح جیتنا چاہیے؟ ایک جگہ آپ نے بھی جلسہ کیا ہے، وہاں پہ 5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پولنگ کیمپ میں لوگ ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کو لوگ نہ آپ کے ہورڈنگ بورڈ لگاتے ہیں، نہ آپ کو اپنی کسی کارن میٹنگز میں بلا رہے ہیں، تو آپ کو تو جو فرشتے ووٹ ڈلوا رہے ہیں اور جو ڈال رہے ہیں، جو اس ملک میں سلیکشن کر رہے ہیں، جو در حقیقت یہودیوں کی اور بیرونی طاقتوں کے اعلی کار ہیں، وہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو پنپنے نہیں دیتے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام اپنے لوگوں کو جس طرح ووٹ دیں اور وہی لوگ نہ جیتیں گے تو اس ملک میں یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ یہ ہوتا رہے گا ہمیشہ کی طرح۔ اچھا، میرا اگلا سوال تو یہی ہوگا آپ سے، مجھے یہ بتائیں کہ جو کشمیر کا الیکشن ہوا اس میں تو نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی، آپ سب نے دیکھا۔ کل کا جو الیکشن تھا سیالکوٹ والا، اس میں عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ اگر نون لیگ کو جو ہے 17,000 ووٹوں کی لیڈ نہ ہوئی تو میرا نام بدل دیجیے گا، تو اب آپ ان کا نام کچھ اور رکھیں گے یا پھر عوام ان کا کچھ اور نام رکھ لیں؟ اور اب وہ منظر سے غائب ہو چکے ہیں، تو پھر جب ایسی سیاسی باتیں جلسوں میں کی جاتی ہیں، ایسے سیاسی نعرے لگائے جاتے ہیں اور ایسے دعوے کیے جاتے ہیں، تو آپ ان دعووں کو یا سیاسی دعوے سمجھیں گے یا پھر آپ سمجھیں گے یہ پھر اوور کانفیڈنس؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر آپ نعروں کی بنیاد پر کسی کو جانچنا چاہتے ہیں تو کپتان صاحب نے بھی 90 دن میں بڑی تبدیلی کی باتیں کی تھیں۔ کپتان صاحب نے کہا تھا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کپتان
کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. انہوں نے بالکل ہاتھ نہیں پھیلائی. یہ میں آپ سے ان سے وہ بالکل لیٹ گئے ہیں. انہوں نے پورے ہی شرٹ اتار کے نا آگے بھیک مانگنے کا طریقہ ایک نیا شروع کر دیا. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں. شہباز صاحب نے کہا کہ میں گلیوں میں گھسیٹوں گا. گلیوں میں گھسیٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں گھسیٹیں گے. گھسیٹنے کا یہ مطلب ہے کہ مطلب ہم نے انہیں پولیٹیکلی گراؤنڈ پہ نا اپنے کاموں سے شکست دینی ہے. اس طرح تو عمران صاحب کے بھی بڑے نعرے تھے. میں تو وہ کل سائیکل ڈھونڈ رہا تھا جس پہ وہ وزیر اعظم ہاؤس وہ کہاں ہیں. وہ ہالینڈ کا وزیر اعظم جو سائیکل پہ جاتا تھا. وہ یونیورسٹی کہاں ہیں. وہ جو کہ گورنر ہاؤس تھے وہ جو لوگوں کے لیے بنانے تھے. یہ بھی تو سارے نعرے. وہ تو ابھی بھی لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. وہ لوگ عام عوام کے لیے وہ کھلے ہوئے ہیں. کہاں پہ کھلے ہوئے ہیں؟ لاہور میں بھی کھلے ہوئے ہیں. وہ جو لاہور کا گورنر ہاؤس ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے. ادھر کے پی کے کا دیکھ لیں وہ بھی اسی طرح کھلا ہوا ہے عوام کے لیے. سیٹرڈے سنڈے وہ آن رہتا ہے. دیکھیں جی یہ سارے سیاسی نعرے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے نہ عوام کا ان نعروں سے کھوکھلے نعروں سے نہ پیٹ بھرتا ہے نہ ان سے عوام کو کوئی فائدہ ہے. عوام کو ان کا جو رائٹ ہے نا جابز ہیں, جابز کے لیے انہوں نے ریٹائر بندے ڈھونڈے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں دے رہے ہیں. اور اپنے ہی جو پہلے باتیں کرتے تھے کہ چچا ماما نانا تایا کسی کو نہیں لانا. اب آپ دیکھ لیں پرویز خٹک صاحب کے ماشاءاللہ گھر کے 8 لوگ ہیں وہ اسمبلی میں ہیں. غلام سرور خان صاحب کے ماشاءاللہ گھر کے 6 لوگ ہیں وہ جو اسمبلی میں. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ سیاسی نعروں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. عوام کو انہیں سیریس نہیں لینا چاہیے. یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں. اب کل الیکشن کی بات کریں اب PP 38 کی, تو PP 38 میں جو کل احسن بریار صاحب جیتے ہیں, یہ چیف سیکرٹری جو پنجاب ہیں ان کے داماد ہیں. الحمدللہ کافی بڑی ATM ہے تو وہ جیتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہیں. ہاں ہم الیکشن جیتیں گے, سلیکشن میں ہم نہیں جیت سکتے. اچھا بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں, PDM کا جلسہ ہوا. PDM نے اتنے مہینے شو ڈالا, جلسے جلوس ہوئے, ہر جگہ جلسے جلوس انہوں نے کیے. عوام کافی ان کی ساتھ آئی اور کبھی ہوا کہ پیپلز پارٹی کی عوام آئی, نون لیگ کی عوام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب PDM میں ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ تھیں تو پھر یہ ٹوٹنے کے بعد اتنا بکھر کیوں گئے ہیں؟ جب ساتھ ہونا ہوتا ہے تو بکھرنے کے بعد ایک دوسرے کو گالیاں کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ اب بلاول بھٹو صاحب اس دن اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے جو ہے صرف PDM اس لیے بنائی تھی کہ انہوں نے نہاری اور حلوے کھانے تھے. ادھر مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یا آر ہوگا یا پار ہوگا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ لوگوں نے سیاسی گٹھ جوڑ بنانا ہی ہوتا ہے تو پھر اتحاد کے ساتھ بنائیں, یا پھر بنائیں تو پھر توڑیں نا. تو پھر جب یہ توڑنا ہی ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے گربان میں کیوں یہ پھر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں راج صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیاست ہمیشہ مفادات کے لیے ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں مفادات کو ترجیح نہیں دی جاتی, یہ بے وقوفی ہے. PDM اتحادی اپوزیشن کا اتحاد ضرور ہے لیکن سب کے سیاسی اپنے مفادات ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفادات کی سیاست نہیں کی, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جنرل ضیاء الحق کے علاوہ ہمیشہ کسی کی مطلب مخالفت نہیں کی. اس ملک میں جب بھی مارشاء اللہ لگا اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ اس لیے مانے جاتے ہیں کہ وہ جلدی لیٹ جاتے ہیں. میاں صاحب آج اگر وہ ان کی باتوں پہ آ جائیں نا, جو مطلب وہ جو فوج کا بیانیہ یا جو دوسرا, تو میاں صاحب کل سے ملک کے وزیر اعظم ہیں. آپ نے ابھی انٹیریئر منسٹر کا بیان نہیں سنا تھا جو شیخ رشید صاحب سے پہلے تھے؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر میاں صاحب اتنا اسٹرانگ ان کے خلاف نیریٹو نہ لیتے تو آج چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم ہوتے. لیکن میاں صاحب ہمیشہ سے ہی اس ملک کی عوام کے حق کی جو بات کرتے رہے انہوں نے وہ کی ہے. وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے. میں ان کا ایک ورکر ہوں, میں بھی ڈکٹیشن لائک نہیں کرتا. دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی بات کی, اگر آپ کو عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے تو یہ حق بھی عوام کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی کارکردگی کی بنیاد بنا کر آپ کو ریجیکٹ کریں, نہ کہ سلیکشن کی بنیاد پر آپ کو ریجیکٹ کیا جائے. اور PDM ایک فطری غیر فطری اطاعت تھا لیکن اس میں چند پارٹیوں کے اپنے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کل بلاول بھٹو صاحب امریکہ گئے اپنی فیور میں کچھ کرنے کے لیے, کل ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے بھی ایسا ہی. اچھا فوج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فوج کو اگر میں کہوں کہ آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے تو آپ کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں فوج اگر سرحدوں کی حفاظت تک رہے گی تو پھر میں 10 نہیں, میں 100 میں سے 100 نمبر دوں گا. ملک سے ایک تو فرار ہے, باہر ہے, اور پھر فرار ہونے کے بعد
وہ اسی ملک کے خلاف بات کرے اور انڈیا کو یہ اجازت دے کہ انڈیا پاکستان پر جو ہے وہ اپنے خلاف بات کر سکے. تو نواز شریف نے کس وجہ کے تحت یہ سب کچھ کیا آپ جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں, آپ نیوز میں دیکھتے ہیں. فوج کے خلاف جو بات کی گئی اور پاکستان کے خلاف جو نواز شریف صاحب نے بات کی, اس پر عالمی جو میڈیا ہے اور جو پاکستان کے حوالے سے جا رہا ہے پروپیگنڈا, وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے. نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اب ایک میں بات بتاؤں. جب میاں صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں اندر کی صفائی کرنی چاہیے, کتنا وادیلا ہوا. لیکن جس وقت باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمیں اندر کی صفائی کرنی چاہیے, کیا میاں صاحب نے اس سے زیادہ سخت جواب دیا؟ کہ امریکہ میں بیٹھ کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب, کٹھ پتلی پرائم منسٹر صاحب, یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو طالبان ہیں وہ ہماری ISI نے تیار کی ہیں. کیا جو ایران میں جو ہوتی ہے در اندازی ہوتی ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہے؟ کیا یہ زیادہ سخت بیانات تھے؟ یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب 2017 میں ایک جہاز لے کر چلے گئے انڈیا, وہ کیوں ملنے گئے مودی سے؟ جب یہاں پر انہوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مودی دوبارہ منتخب ہو. تو یا انڈیا میں بیٹھ کر جس وقت کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے وہ وزیر اعظم بنا دیتی. میاں صاحب نے وہی باتیں کی جو آج عمران خان سے میں سمجھتا ہوں زیادہ خطرناک باتیں نہیں کی. میاں صاحب نے جو باتیں کی آج تو آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ سارا ایک پراپوگنڈا ہے کہ میاں صاحب. اچھا, مجھے بس یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے واپس آ جائیں گے, اور اگر وہ نہیں آئے تو یہ ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے الیکشن میں, کیونکہ عوام جب اپنے لیڈر کو ہی اپنے پاس نہیں پائے گی تو پھر ظاہر ہے ووٹ پہ ریئیکشن تو ہوگا اس کا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو پتہ ہو میں باہر نکلوں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا. ایک بندہ اپنی بیٹی کو لے کر اس ملک میں, انہیں پتہ تھا مجھے اتارا گیا تو میری حکومت نہیں آئے گی, اور وہ پھر بھی اپنی بیٹی کی بازو پکڑ کر آیا, اپنی بیوی کو, بیمار بیوی کو چھوڑ کر. کتنی باتیں اور کہانیاں بنائی گئیں, جی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, میاں صاحب انشاءاللہ اس ملک میں واپس آئیں گے, اور میاں صاحب الیکشن سے 2-3 ماہ پہلے واپس آئیں گے انشاءاللہ, اور آگے لیڈ کریں گے کمپین کو انشاءاللہ. یہ آپ کنفرم کہہ رہے ہیں؟ جی میں ان کا پولیٹیکل سیکرٹری تو نہیں ہوں, لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کے چچا جان ادھر ہیں نا, وہ ان کے پاس ہوتے ہیں, تو شاید آپ کو ان سے خبریں ملتی ہوں گی. جی بالکل, بڑی حوصلہ افزا خبریں ملتی ہیں. انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے, اور جو عوام غربت کی چکی میں پسی ہوئی ہے, کوشش کریں گے اسے اس سے نکالنے کی. ویسے تو مشکل حالات پیدا کر دی ہیں, لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آئیں اور آ کر لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ابراہیم بٹ صاحب کے بارے میں یہ ایک بات بہت مشہور ہے, میں نے سنا ہے کافی دفعہ کہ جب بھی ان کا انٹرویو ہو یا پھر ان سے کوئی سخت سوالات پوچھے جائیں تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں. یعنی کہا جائے کہ اگر آپ کے سامنے پیپلز پارٹی یا PTI یا کوئی اور سیاسی حریف بیٹھا ہو اور سوالات جوابات کا سیشن ہو تو اور آپ سے کیے جائیں یا پھر ان سے وغیرہ کیے جائیں اور آپ کے سے جوابات مانگے جائیں تو کبھی کبھار آپ غصے میں بھی آ جاتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, میں ایک آپ کو بات بتاؤں, میں ہمیشہ, یہ تو ویسے ایک پروپیگنڈا ہے میرے حوالے سے, میں غصہ نہیں کرتا اور نہ مجھے غصہ آتا ہے. میں ہمیشہ دلیل سے بات کرتا ہوں, اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. میں کبھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں, میرے بہت سارے فرینڈز ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, PTI سے, میں ان کی پوسٹ پہ کمنٹ تک نہیں کرتا. مطلب سامنے فیس ٹو فیس اگر کبھی ان سے کوئی بات ہو جائے تو ضرور, لیکن میں نے کبھی, مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی ان سے غصہ کیا ہو. لیکن وہ بندہ کوئی تھوڑا چھوٹا بڑا ہو تو اس کے بارے سے باتیں تو ہوتی ہیں. پھر دیکھیں, میرے بارے میں باتیں نہیں ہوں گی, لوگ باتیں نہیں کریں گے تو ایک عام آدمی کے بارے میں تو نہیں کریں گے, تو ٹھیک ہے انہیں کرنے دیں. لیکن میں نہیں سمجھتا, ابھی آپ نے میرے سے کافی سخت سوالات کیے, غصہ تو میں آپ سے بھی کر سکتا تھا. دیکھیں نیچر ہوتی ہے, میں نے آپ سے کوئی غصے میں بات نہیں کی. اچھا, میں آپ کو اس وقت 3 آپشن دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری, عمران خان یا مریم نواز؟ اب یہ نہ کہیے گا مریم نواز. دیکھیں, آپ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی خیر مانگتا ہے. انشاءاللہ مریم نواز ہی اس ملک کی امید بھی ہیں, اور عوام بھی یہی چاہتی کہ مریم نواز ہی ہوں. عمران خان صاحب سے تو میرے خیال میں جنہوں نے ووٹ دیا ہے تو ان کے گھر والے بھی نہیں خوش, تو باقی آپ وزیر اعظم کی امید. سلیکشن ہوئی تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, باقی ووٹوں سے انشاءاللہ مریم نواز ہی وزیر اعظم دیکھتا ہوں میں. اچھا, اگر مریم نواز وزیر اعظم ہیں تو اپوزیشن میں کون آئے گا؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI کا ہی
मुकाबला है। पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे तो नहीं है, अगर ग्राउंड पे हो तो मैं नहीं समझता, नून लीग और पीटीआई का ही मुकाबला होगा। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें, ये जो खाल है चीते की आप लोगों ने लगाई हुई है, ये कहाँ से लाए थे? ये ओरिजिनल है या फिर? जी ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये मरी का तेंदुआ है। अच्छा। ये हमारे एक चाहने वाले हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था, और ये क्योंकि हम नून लीग से हमारा निशान है, उन्होंने उसके हवाले से ही हमें तोहफा दिया। और ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये मरी में पाया जाता है तेंदुआ। ये कितने साल पुराना है? ये काफ़ी 8-10-12 साल हो गए हमारे पास। इब्राहिम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी अच्छी बातें हुई इनके साथ, सियासी बातें भी हमने की और थोड़ा सा मज़ाक वाली बातें भी हमने की। काफ़ी अच्छी बातें ये कर रहे थे और अपने सियासी कैरियर के हवाले से बता रहे थे कि आने वाले सालों में ये बल्दियाती इलेक्शनों में भी आपको नज़र आएंगे और अगर इनको मौका मिला तो ये एमएनए और एमपीए की सीट में भी इलेक्शन लड़ेंगे। अभी ये जो है यहाँ पर समाजी काम काफ़ी ज़्यादा करवा रहे हैं, काफ़ी अच्छे मिजाज के हैं और बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा इनके साथ। उम्मीद है आप लोग हमारा इंटरव्यू देखेंगे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब साथ साथ करते रहा करें, कहने की ज़रूरत ना रहे हमें। और साथ साथ फेसबुक की जो हमारी वीडियो है उसको शेयर करें, लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अगली एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अबू हुरैरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।